السلام علیکم، ڈاکٹر نوید اختر وسیع۔ پروجیکٹ فلاور، اسرائیل کے کچھ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ ہوتے ہیں، کچھ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، بک لکھی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی جس کو پروجیکٹ فلاور کا نام دیا گیا۔ اس ڈیل کے تحت ایران اور اسرائیل مل کر ایک سروس ٹو سروس میزائل پر کام کر رہے تھے، اس کی ایڈوانسمنٹ پر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ حاصل کی جائے۔ اس ڈیل کے تحت اسرائیل نے اپنی مین پاور اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیلپ کرنا تھی، اور ایران نے اس کو فنڈنگ یا فائنانس کرنا تھا۔ اس کے علاوہ جب اب دیکھتے ہیں 1973 کی وار ہے، عرب اسرائیل وار، اس میں اسرائیل کو آئل کی سپلائی جاری رہتی ہے، اور وہ کرنے والا ایران ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان نیوکلیئر کوآپریشن بھی رہا۔ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی اسرائیل ایران کے نیوکلیئر ویپنز جہاں پر اس کو شک ہے یا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے وہاں پر اٹیک کر رہا ہے۔ تو آج کے دوست کل کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست، یہ اپنے محاورہ سنا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی اینیمی نہیں ہوتا پرماننٹ، آپ کا کوئی دوست پرماننٹ نہیں ہوتا، اگر ہوتے ہیں پرماننٹ تو وہ آپ کے مفادات ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایران اور اسرائیل، اس کا ایک تجزیہ کریں گے ہسٹوریکل۔ ہم نارملی کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسرائیل نے اتنے میزائل مار دیے، ایران نے اتنے میزائل مار دیے، اس کے اتنے بندے مار گئے، اس کا یہ ہو گیا۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک مینیفیسٹیشن آف پاور ضرور ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف اسپیکٹس کیا ہیں۔ ہم اس کو ریئل پولیٹکس میں دیکھیں گے، اس کو ہم جذبات سے ہٹ کر ریشنل بنیادوں پر دیکھیں گے، اس کو پریگمیٹک بنیادوں پر دیکھیں گے کہ ایران اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ کیسے شروع ہوئے، اس میں ڈرفٹ کیسے آیا، کل کے اسٹریٹجک پارٹنرز آج کے وہ دشمن کیسے بن گئے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس میں ایک ان ڈیپتھ قسم کا انالیسز ہے، آپ کے کام آنے والا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ایک جوز کی، ایک یہودیوں کی ریاست کا قیام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یو این او میں ووٹنگ کروائی جاتی ہے، ایک منصوبہ دیا جاتا ہے جس میں فلسطین کو تقسیم کر کے اس میں اسرائیل کو وجود لانا، اس میں یہودیوں کی آباد کاری شامل ہے۔ اس ووٹنگ کو مسلمان ممالک جو ہیں اس کو مسترد کر دیتے ہیں، مسلمان ممالک اس کے اپوزیشن میں ووٹ دیتے ہیں، ایران بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1950 میں وہی اسرائیل اور وہی ایران ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے قریب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو اگر ہم مڈل ایسٹ کا ایریا دیکھیں، اس میں ایران جو ہے وہ ایک واحد نان عرب اسٹیٹ مسلم ہے، ایک نان عرب مسلم اسٹیٹ ہے وہاں پر، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک آئسولیشن کا شکار ہے۔ اگر ایران کو مڈل ایسٹ کے تناظر میں دیکھیں تو ایران کی عرب کے ساتھ ایک ہزاروں سال پرانی ایک نسلی بنیادوں پر ایک ان کے درمیان فرق جاری ہے۔ عرب والے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ایران والے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور ان کے درمیان یہ چپکلش کسی نہ کسی طرح ابھی تک بھی موجود ہے۔ گرچہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ جو نسلی بنیادوں پر ایک تفاخر والے جو خیالات ہیں وہ ابھی عرب میں بھی موجود آپ کو نظر آئیں گے، اور ایران میں بھی موجود آئیں گے۔ تو اس عرب نیشنلزم کے خلاف ایک جو کامن چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایران کو وہاں پر اپنا جو الائز نظر آیا وہ اسرائیل کی شکل میں آیا، اور اسرائیل جو تھا اس کو مذہبی بنیادوں پر وہاں پر کوئی اپنی سپورٹ حاصل نہیں تھی، وہ بھی آئسولیشن کا شکار تھا، تو اس کو بھی ایران کی شکل میں ایک اپنا دوست نظر آیا۔ تو عرب نیشنلزم اس وقت خاص کر جو مصر کے اندر جمال عبد الناصر تھے، اور عراق کے اس بعد میں پھر صدام حسین آ گئے، لیکن اس وقت عراق جو تھا، اس عرب نیشنلزم کے خلاف ایران اور اسرائیل اکٹھے نظر آتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنتی نظر آتی ہے۔ گرچہ وہ پس پردہ تھی، وہ کورڈ تھی، لیکن وہ نظر آتی ہے۔ محمد رضا شاہ پہلوی ایران کے اس وقت کنگ تھے، ان کی سوچ جو تھی وہ پرو ویسٹرن تھی۔ ایران کو اس وقت اس علاقے کا تھانے دار کہا جاتا تھا، اسرائیل بھی پرو ویسٹ تھا، تو یہ چیز بھی ان دونوں کے درمیان کامن تھی، تو ان دونوں کو قریب لانے میں اس نے بھی مدد دی۔ تو یہ جو عوامل تھے، اس وجہ سے کیا ہوا، ایران مڈل ایسٹ کے جو دوسرے عرب کنٹریز ہیں ان سے دور ہوتا گیا، اور اسرائیل کے پس پردہ
یا انڈر گراؤنڈ کہہ لیں یا کوورٹ اس کے قریب ہوتا گیا۔ اس کی بہت سی آپ کو شکلیں نظر آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ 6 ڈیلز ہوئی تھی مختلف ڈیفینس کے فیلڈ میں بھی، جس میں کوئی آئل فار ویپنز تھا، ویپنز خریدنے تھے، اس کے علاوہ ایگریکلچر میں، اس کے علاوہ واٹر کے فیلڈ میں، اور ایک پائپ لائن تھی اسرائیل کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایران کی مدد کے ساتھ ہی ہوئی۔ ایران اسرائیل کو سپلائی کرتا تھا اور اسرائیل آگے اس کو سپلائی کرتا تھا آئل کو۔ تو یہ جو مختلف ڈیلز نظر آتی ہیں اس ایرا میں، یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان نظر آتی ہیں، اور ایران کے تہران میں ایک ایمبیسی بھی تھی اسرائیل کی، اور یہ سلسلہ جاری رہا 1979 تک، پھر آتا ہے 1979۔ شاہ کے خلاف ایران کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں، اس کی حکومت کے خلاف، مذہبی عناصر جو ہیں، مذہبی لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھتے ہیں، اور 1979 میں ماں خمینی کی زیر قیادت ایک انقلاب آتا ہے جس کو اسلامک ریولیوشن کہتے ہیں، اور 1979 کے بعد یکسر ایران کی جو پالیسی تھی وہ اسرائیل کے بارے میں بالکل چینج ہو گئی۔ تہران میں جو اسرائیل کی ایمبیسی تھی وہ پی ایل او کو دے دی گئی، اس کو فلسطین کی ایمبیسی قرار دے دیا گیا۔ ایران کے امام خمینی نے اسرائیل کو زائنسٹ اسٹیٹ قرار دے دیا، یعنی صہیونی ریاست، اور اس کو اللیگل قرار دے دیا۔ اس کے بعد کل کے جو دوست تھے وہ آج کے دشمن بن گئے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں کہ پہلے ان کے درمیان جو دوستی تھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ تھی عرب اور ایران کی آپس میں نسلی بنیادوں پر ایک چپکلش جو ان دونوں کو آپس میں قریب لے گئی، یعنی اینٹی نیشنلزم تھا، عرب کا نیشنلزم۔ لیکن 1979 کے بعد کیا ہوا؟ 1979 کے بعد وہ چیز ایک نیا عنصر شامل ہو گیا جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں یا آئیڈیالوجی۔ تو آئیڈیالوجی نے کیا کیا؟ بالکل اس کی پالیسی کو چینج کر دیا۔ ابھی ایران اسرائیل کا دوست کی بجائے دشمن بن گیا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر اسرائیل نے ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے باوجود ایران باقی عرب کنٹریز کے قریب نہیں آیا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک فرق ابھی بھی موجود تھا۔ پہلے ان کے درمیان جو نسلی فرق تھا اس کو زیادہ ہوا ملی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ یہ دیکھیں، اگر آئیڈیالوجی دیکھیں، دونوں گرچہ مسلم کنٹریز ہیں لیکن سیکٹ کے لحاظ سے دونوں اسکول آف تھاٹ دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایران لیڈ کر رہا ہے شیعہ کو اور باقی عرب کنٹریز اہل سنت اسکول آف تھاٹ کو، تو یہ ڈرفٹ ابھی تک بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے ابھی بھی ایران اپنے عرب کنٹریز کے قریب زیادہ نہیں جا سکا۔ 1979 کے بعد پھر 1985 کے بعد ایران باقاعدہ طور پر پروکسیز کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ یہ میپ دیکھیں، مڈل ایسٹ کا میپ دیکھیں، ایران اور اسرائیل ان کا بارڈر کامن نہیں ہے، یہ بارڈر کوئی کامن شیئر نہیں کرتے، دونوں کے درمیان ڈسٹینس ہے کافی۔ تو ایران نے اسرائیل کے خلاف پروکسیز شروع کر دیں، اور اس طرح اسرائیل نے ایران کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ اور ایران کو نقصان پہنچانے کی مختلف قسمیں شروع کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا سٹانس کیا، اس کا موقف کیا ہے، اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ اس کو حاصل کیسے کرنا چاہتا ہے۔ تو ایران کا جو واضح موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک اللیگل اسٹیٹ قرار دیتا ہے اور اسرائیل کو وہ تسلیم نہیں کرتا اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا سٹانس ہے، یہ اس کا پولیٹیکل ایک آپ کہہ لیں کہ سٹانس ہے۔ اور اس کے لیے وہ اسٹریٹجی کون سی استعمال کرتا ہے؟ وہ اسرائیل کو ویک کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کسی وار کے حق میں نہیں ہے، وہ پروکسیز کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہم جیسے میں نے کہا کہ ایران کا اور اسرائیل کا بارڈر آپس میں نہیں لگتا، تو ایران جو اسرائیل کے ساتھ جن کے بارڈر جن کنٹریز کے لگ رہے ہیں ان کے اندر پروکسیز کو استعمال کرتا ہے، میزائل کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لبنان ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، اور اسی طرح جو فلسطین ہے، فلسطین میں حماس کو، اور اسی طرح جو یمن ہے، یمن میں حوثی قبائل جو ہیں اس کو، اور سریا کے اندر بھی ان کے آپس میں کلیش رہا ہے۔ سریا میں حافظ اسد جو تھے، اسد رجیم تھا، اس کو ایران کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا۔ تو اسی طرح پروکسیز کو استعمال کرتے ہوئے، حماس کو استعمال کرتے ہوئے، حزب اللہ کو استعمال کرتے ہوئے، حوثیز کو استعمال کرتے ہوئے ایران اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اس کی یعنی اسٹریٹجی ہے۔ یعنی وہ ڈائریکٹ وار نہیں چاہتا، وہ پروکسی وار کے ذریعے اسرائیل کو آہستہ آہستہ ویک کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اسرائیل کا کیا سٹانس ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسرائیل چونکہ ابھی ایران کو دشمن سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ایران کا جو اٹامک جو ایسٹس ہیں یا ویپنز ہیں اس کے لیے نقصان دیں، کیونکہ اس کی مذہبی
جو قیادت ہے وہ کسی وقت بھی ایران کو ختم کر سکتی ہے یا ختم کرنے کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ یا جو کنسرن ہے وہ ایران کا ایٹامک پلانٹ ہے۔ تو وہ شروع سے ہی کوشش کر رہا ہے، اس کی جو سوچ ہے یا جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ ہے پری ایمپٹیو۔ جس طرح وہ کہتا ہے کہ عراق کے اندر یا لیبیا کے اندر اٹیک کر کے ان کے اٹامک پاور کو، ان کے اٹامک پلانٹس کو نقصان پہنچائے گا، اسی طرح ایران پر بھی پری ایمپٹیو اٹیک کر کے ایران کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایران کو بھی ایٹم بم نہ بنایا جا سکے۔ تو اسرائیل کا جو فوکس ہے وہ ہے ایران کی ایٹامک صلاحیت، اس کو ختم کرنا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں ہسٹری میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کبھی کسی ایران کے ایٹامک سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کر دیتا ہے، کبھی اس کی ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بناتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ ایران کی جو اٹامک ویپنز ہیں وہ بنانے کی صلاحیت کم کرتا ہے۔ ابھی حالیہ بھی یہی ہوا، اس نے ایران کی جو اٹامک سائنٹسٹ تھے ان کو نشانہ بنایا، ایران کی جو ملٹری کی قیادت تھی ان کو نشانہ بنایا، اور ان پلانٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اس کے ذہن میں جو اٹامک ایران ہے، جو ایٹمی ایران ہے، وہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے آئیڈیالوجیکل جو دشمن ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں دوسرے، ان کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشنز بنائے جائیں یو ایس اے کے تھرو یا خود، اور ان کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ابھی حالیہ کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے جب جوابی حملہ کیا، ریٹیلیٹ کیا، تو ایران کے بہت سارے جو میزائل تھے وہ اردن کے اوپر سے گزرنے تھے، اور اردن نے ان کو اوپر سے گزرنے سے روکا، ایران کو ایئر سپیس اس نے نہیں دی۔ تو اسی طرح وہ جو ایران کے نیبر کنٹریز ہیں اس کو آئیڈیالوجیکلی جو اس کے خلاف ہیں اس کے خلاف استعمال کر کے ایران کو کمزور کرتا ہے اور پری ایمپٹیو اٹیک کرتا ہے، اور ڈائریکٹ جنگ نہ اسرائیل چاہتا ہے اور نہ ایران چاہتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم اس کو جیو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ جو اسٹیٹ ہے ایران، اس کے بارے میں دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں یہ ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران ایک شیعہ ایکسس چاہتا ہے۔ شیعہ جن جن کنٹریز میں شیعہ موجود ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے وہ ایک ایکسس بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایکسس ایران، اس میں جو اس ایکسس میں آپ دیکھ لیں کہ تہران سے لے کے میڈیٹرین سی تک، جس میں عراق وایا عراق آ جاتا ہے، سریا آ جاتا ہے، لبنان آ جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو اس ایک کرو سی بنتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک اسے ایک شیعہ کریسنٹ بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز عرب کنٹریز کو بھی ایران کے خلاف کرتی ہے، اور یہ چیز اسرائیل اس کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ جیسے مجھے انسرکل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں دوست اور دشمن بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایران جو ابھی آئسولیشن کا شکار ہے اس خطے میں، اسرائیل بھی آئسولیشن کا شکار ہے۔ دونوں اپنے اپنے فرینڈز کی تلاش میں، دونوں کے لیے فرینڈز لازمی ہیں، اور خاص کر ایران کے لیے۔ اچھا بھائی، بات یہ کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو تیسری جنگ عظیم کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ کسی ڈائریکٹ جنگ کی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اگر پہلی جنگ عظیم کو دیکھیں یا دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں تو وہاں پر الائنسز تھے، وہاں پر ایگریمنٹس تھے، الائنسز تھے۔ ابھی ایران کے ساتھ کسی کا کوئی ملٹری کا الائنس نہیں ہے اس طرح کا۔ تو ایران کو اگر پولیٹیکل سپورٹ یو این او میں ملے گی بھی یا ڈپلومیٹک سپورٹ ملے گی بھی، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے اس کو ملٹری کے فیلڈ میں یا اس کو اس طرح ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ کہیں سے، اس کو فرینڈ شپ جتنی بھی اس کے ساتھ رشیا کے ساتھ ہے یا چائنا کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ ڈائریکٹ کسی جنگ میں نہیں کودیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ ابھی دیکھیں 1979 سے پہلے جو ایران اور اسرائیل کے ریلیشن تھے، اس کے پیچھے ایک پریگمیٹک سوچ تھی، وہ ایک پریگمیٹک قسم کے ریلیشن تھے، اور 1979 کے بعد اس میں ایک آئیڈیالوجی کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ دیکھیں کہ آئیڈیالوجی بھی آپ کے زندگی گزارنے کے لیے یا آپ کی جو فورن پالیسی ہے اس کو شیپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ڈٹرمیننٹ ہوتا ہے۔ آج یو این او بھی موجود ہے، رشیا بھی ہے، آج چائنا بھی ہے، یو ایس اے بھی ہے، اور یہ کنٹری کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران اور اسرائیل ڈائریکٹ ایٹامک وار کی طرف جائیں، کیونکہ اس سے پورا خطہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، ڈسٹیبلائز بھی ہو سکتا ہے۔ ایران جنگ کی طرف نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ اس کی وجہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے۔ اسرائیل ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری ہے، ایران سے بہت آگے اس فیلڈ میں، اور اس کے پاس مختلف شواہد کے مطابق اٹامک
ایسٹ یا اٹامک ویپن موجود نہیں ہیں جس سے ایران کو خطرہ ہے۔ ایران کے پاس ابھی فی الحال کوئی ایسی صلاحیت، اٹامک صلاحیت، ایٹامک بم کسی کو نہیں ہے اس کے پاس، اور اسرائیل کے پاس ہے، اس لیے ایران اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ یا جنگ میں جانا نہیں چاہے گا۔ اسی طرح اسرائیل بھی ایران کے خلاف ڈائریکٹ جنگ میں نہیں جانا چاہے گا، کیونکہ اسرائیل تو بہت چھوٹا سا کنٹری ہے۔ اگر اس پر بھرپور ایک حملہ ہو جاتا ہے، ایک ریٹیلیشن ایران اس پر کسی طرح سے بھی کر دیتا ہے، تو اسرائیل بہت آسانی سے صفحہ سے مٹ جائے گا۔ اس لیے نہ ایران اور نہ اسرائیل یہ دونوں ہی کسی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ابھی ہوگا گیا آنے والے دنوں میں پروکسیز وار بڑھ جائیں گی۔ ابھی ایران اپنی پروکسیز کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیز کر دے گا، اسرائیل کو انسرکل کرے گا یمن کے ذریعے، لبنان کے ذریعے اور حماس کے ذریعے۔ میزائل کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فریکوینسی مارنے کی ایک دوسرے کو شاید بڑھ جائے، لیکن جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ایران جو ہے اسیمیٹریکل وار فیئر چاہتا ہے اور وہ وہی کرے گا، اور اسی کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کو کمزور کرنا چاہے گا۔ شکریہ۔